دیکھا جائے یہ بات بالکل درست ہے کہ اس دور میں کیا کیا نصاب تھے، کیا کیا تربیت کے نظام موجود تھے، کیا کچھ تھا، لیکن ایک احتیاط، ایک پریکاشن ضرور کیجیے گا. ہماری ایک بیماری بن جاتی ہے کہ وی تھنک اف یو گو بیک ان ٹائم یو ول بیکم بیٹر مسلمس. ایسے لوگ بھی نہیں، ایسے لوگ ہیں، مطلب میں آپ کی بھائی بات نہیں کر رہا، برا نہ منائیے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ کئی اس کی احتیاط کیجیے گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 100 سال پہلے والا لباس پہن لوں گا تو پھر میں ایسا مسلمان بن جاؤں گا اور اسلام واپس آ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. جی ریحان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا. بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ فیس بک مال بھی بہت کم ہوتے ہیں. ویری ہیپی کہ پہلا فیس بک مال بھی مجھے کل رات کو مل گیا. سیریسلی ہیپی. آپ نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دے ویری ٹو مائی ہارٹ، کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور جو آپ نے گزارشات کی ہیں کہ ایک کنسورشیم کریٹ کیا جائے جو ایک کریکولم کریٹ کرے، تو مجھے اتفاق ہوا تھا لاسٹ منتھ قطر جانے کا جہاں پہ ایجوکیشن اور انوویشن کی پوری گلوبل کانفرنس ہوتی ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ اس کے بعد اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میرے 5 میں سے 2 بچے تو میں نے اسکول سے نکال دیے تھے، باقی 3 کو بھی نکال دینا چاہیے. کیونکہ the thing is کہ nobody knows where this is going to happen. جو آپ نے بات کی کہ آج سے 16 سال بعد کیا ہوگا، کوئی دنیا کا فیوچرسٹ بھی نہیں بتا سکتا. اٹس امپاسبل. 16 سال 20 سال 30 سال 40 سال تک کس طرح سے ہم ٹیکنالوجی کو پریڈکٹ کریں گے، اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. تو اس کے لیے پلان کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک آلسو. کریکولم از اے ویری بگ چیلنج فار ناٹ جسٹ اسلامک اسکول بٹ غیر اسلامک اسکولوں کے لیے بھی ڈیفیکلٹ چیلنج بنا. اس وقت میرے علم میں 3 یا 4 ریسرچ ادارے ہیں، جو ایک آپ کا ہو گیا، ایک سلمان بھائی کا ہو گیا جو ERDC کے نام سے کرتا ہے، اینڈ دین ERI ہے، اینڈ دین دیر از another one جو کہ لاہور میں وفاق والے کرتے ہیں. I would be very happy to create another portal which can glue all of it together, which can be neutral. مطلب جو سب سے بڑا جو آپ نے چیلنج بتایا، ایک تو لوگ شیئر نہیں کر سکتے، ایگوز بہت بڑی چیلنجنگ ہو جاتی بہت سارے لوگوں کی. اینڈ جیسے کہ جہاں آپ کل تھے وہ ایناکونڈا کہتے ہیں اس انا کو، وہ سب سے زیادہ چیزوں کو کھا جاتی ہے. تو اس کے لیے اگر مناسب سمجھیں تو وی کین کریٹ اے نیوٹرل پلیس. فار ایگزامپل آئی واز لوکنگ فار اے ڈیفینیشن آف مومن، کہ 14 چیزیں بتائیے جو مومن میں ہونی چاہیے. تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو فائنڈ فرام اے لاٹ آف ریلیجیس پلیسز ان ون لائنرز. میں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے 10 ٹیسٹمنٹس کیا ہوتے ہیں، تو مجھ کو بجائے اس کے آنسر آتے ہیں وہ کرسچینٹی کے اور جوڈزم کی طرف ڈالنے کی طرف پش کیا گیا. مطلب اس کی سمپل اسلام جو کہ دین کو آسان بنایا نا، ایک والی بات ہے، اٹس ناٹ اویلیبل، اٹس کمپلیکیٹڈ. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اس وقت جو معاشرے میں مسائل کریٹ کی جا رہے ہیں شیعہ سنی کی وجہ سے، سیریا میں لاکھوں لوگ مسلمان مر رہے ہیں، مر چکے ہیں اور مر رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اے ڈیفینیشن کلیئر اینی ویئر. اٹس ڈیفیکلٹ فار اے نارمل مسلمان ٹو سے ایون. وہ بات بھی کرو تو منع کر دیتے، نہیں آپ بات نہ کریں اس سبجیکٹ میں، آپ کے پاس علم نہیں ہے. مطلب میرے پاس نارمل علم ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس دین کا علم جب تک ڈگری نہیں ہے تو میں حاصل بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو دس از ویری ویئرڈ ٹو می ٹو انڈرسٹینڈ. کمنگ فرام دیٹ اگین ایز اے سیڈ کہ اف گلوئنگ کے لیے جو بیسٹ ٹیکنالوجی وچ از فیس بک یا گوگل گروپس یا اس طرح کی یا کوئی ویب سائٹ یا وکی کریٹ کرنی ہو، تو وی شوڈ ڈیفینیٹلی ہیو اے کریکولم ڈیزائن فار دا نیکسٹ 20 ایئرس، اور کیپنگ ان مائنڈ کہ جی 20 سال بعد کیا ضرورت ہوگی. اور جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں اس میں ایڈ آن اگر ہونا شروع ہو جائے، واٹ ایور آئی کین کانٹریبیوٹ آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ ٹیکنالوجیکلی سائڈ. آپ اس اگر فورم کے فی الحال میں آپ جو ہے اس کے کوآرڈینیٹر کا کام کر لیں اور پول کر لیں کہ میرے سے میرا ویڈیو منگوا لیجیے، اس کی سافٹ یا ہارڈ کاپی منگوا لیجیے. جو شخص کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہے ان رائٹنگ میں یا آڈیو فائل یا ویڈیو فائل، وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس فورم میں، اور وہ اوپن سورس ہوگی، جو چاہے اس کو استعمال کر لے. میرے پاس تقریباً سب چیزیں جو ہیں وہ اوپن سورس اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کسی اور نے پبلش کی نہیں، میری طرف سے پبلش کسی اور نے کر لی ہے، اس کے وہ 50-100 لے لے گا، اس کی میں ریکویسٹ کر کے ای بکس بنوا دیتا ہوں. اور یوں کہہ دیں گے جی یہ چیزوں مثلاً ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہمارا ایک نیا پروجیکٹ ہے کیملز کا، کوالٹی ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ سسٹم فار دا اسکولس اینڈ دا مدارس ایز ویل. تو اس نظام کو ہم بنا ہی رہے ہیں اوپن سورس.
اور ہم ڈیزائن ہی کر رہے ہیں کہ جو چھوٹے اسکول ہیں جو بڑے بڑے اسٹاف اور بڑے اوور ہیڈز افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ایک پرنسپل 8 کام کر رہا تھا بیچارہ، اس کی زندگی آسان کچھ ہو جائے، اور وہ انشاءاللہ اوپن سورس ہوگا. میں اس کی بھی تعارف ڈال دیتا ہوں آپ کے پورٹل کے اوپر. کوئی صاحب اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اپنا ٹائم یا کوئی انپٹ تو اس میں انپٹ کر دیجئے. اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو there is no need to recreate anything. اگر آپ جیسے گزارش فرما رہے ہیں کہ کوئی اوپن سورس آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے. نہیں، میرا کوئی پلیٹ فارم بنایا نہیں ہوا، ہمارے پاس پورٹل کوئی ایسا نہیں ہے. ہم سے کوئی رابطہ کر لیتے کیونکہ ہمارا یہ ایک مسئلہ، ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاکستان سے باہر سے جو ریکویسٹ آتی ہیں یا خط آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں یا فرمائشیں آتی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں ان کو ہم کیٹر نہیں کر سکتے. اب یہ پورٹل کے لیے ایک اور مصیبت کھول کے بیٹھ جائے اپنے لیے کہ پورٹل بھی شروع ہو جائے گا تو پھر وہ کوئی اور کرے. ہمارے پاس جو وسائل جو ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ تو ٹو دا بریم ہم استعمال کر رہے ہیں. تو کوئی آپ سے آدمی کرنا چاہے میرے پاس سے لے لے، مجھے کوئی پرابلم نہیں. اور اس کو آپریٹ کس طرح کیا جائے؟ اگر 2-3 لوگ ہم لوگ بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ یہ میرا خیال ہے جو نبی صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ لوگ جن سے میں ملا ہوں اس میں میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. لوگ چیزیں شیئر کرتے ہوتے ہیں، نہیں وہ اندر کچھ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، نہیں وہ کیا کہتے ہیں سینے سے دبا کے رکھ لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں. اور زیادہ تر اسلامک یونین کے اس میں ہے کم از کم جہاں اوپن سورس بہت مٹیریل آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا. اس کے سوال کا ایک جواب میں آگے شیخ صاحب بلاگ ٹائپ کی کوئی چیز ریحان بھائی کا آپ نے کہا کہ میرے کویشچنس بہت سارے ہوتے ہیں اور میں جب سرچ کرنے جاتا ہوں I couldn't find out. اچھا، جو شریعہ کاؤنسل سروس ہے نا، تو ہمارے شریعہ کاؤنسل سروس SCS جو مفتی عدنان کاکفیل اس کو رن کر رہے ہیں، مفتی فیصل بھی اس کو کراچی میں دیکھ رہے ہیں، تو ہی از ویری فرینڈلی ماشاء اللہ. آپ ان کو میں نمبر دے دوں گا، آپ کال کریں، کال کر کے آپ کو پورا آنسر دے دیں. آپ ای میل کریں، ای میل پہ مل جائے گا. 2 بلین مسلمان رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تھوڑا سا گوگل کریں گے نا، آج کل تو آپ عربی لکھیں اور گوگل پہ ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو اس کا ٹرانسلیشن دے دے گا. آل اٹ ڈیپینڈس ہاؤ یو یوز دوز پورٹلز اینڈ ٹیکنالوجی. لاٹ آف پورٹلز آر دیئر. آپ کو کتنے گنوا دوں چسپے کہ یہ سارے یہاں پر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. ایک اور نیا پورٹل بن جائے گا. آپ نے کہا کہ اسکول کا کریکولم ہونا چاہیے، اس میں بڑا ہم نے سوچا ہے اور بہت سارے اسکولس کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہر شخص اپنے اسکول میں لگا ہوا وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے، اگر اسلامک نیت سے کرتا ہے یار مجھے اس میں اسلامک فلیور لانا ہے، اور نیت سے کا مطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے. جو مجھے ایک میں بہت لوئسٹ لیول پہ کہتا ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، مجھے سمجھ میں آئی جو یعنی تعلیمی میدان میں رہ کے ایک اسکل ہوتی ہے پرابلم سالونگ اسکل، اور ایک تھنکنگ ایبلٹی ہوتی ہے. اگر کسی بچے میں یہ 2 صلاحیتیں یعنی سوچنے کی صلاحیت اور مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ تعلیم یافتہ ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے نا، وہ ہارورڈ سے پڑھ لے، MIT سے پڑھ لے، اسٹینفورڈ برکلے سے پڑھ لے. آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹینفورڈ کا کریکولم اٹھا لیں، ایکشن بیسڈ ایکسپیرینشیل لرننگ، وہ چیزیں جو ہمارے مطلب جو سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کیا ہے، وہ پرابنگ کرتے تھے، وہ کویشچن کرتے تھے کہ سوچیں. وہ ڈانٹتے نہیں تھے، مطلب وہ کہتے تھے ایکسپیرینس کرو. اگر کوئی منع بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں کرو. ہمارے یہاں کہتے ہیں منع کر دیا دیٹس اٹ، فل اسٹاپ، دیٹس اٹ. میں معذرت چاہتا ہوں اپنی بات کاٹنے کے لیے. گزارش یہ ہے بھائی، واپس جاتے ہیں، صاحب انتظار کر رہے ہیں سوال کا. ایک اور میں مجموعی طور پہ میرے دل میں ایک خیال آیا بھی باتیں کرتے کرتے، تو میں شیئر کر لوں. اس امت کے اوپر جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں نا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی فرد اس کو اکیلا پورا نہیں کر سکتا. صحیح. اور فرد سے مراد جماعت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جماعت بھی ایک ہی فرد کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک ہی فرد ہوتا ہے. کوئی ایک فرد، کوئی ایک زاویہ یہ ناکافی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. کوئی تبلیغ پہ کام کرے گا، کوئی تعلیم، اچھا ہر شعبے میں آگے مزید ڈی اسکلنگ ہے، پھر وہ الگ الگ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے. میرے جو تجربہ ہوا 20-22 سال مجھے ہوا اسلام قبول کرتے ہوئے اور یہ کام کرتے ہوئے، یہ جتنے بھی جز کے لوگ ہیں نا، ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو اس جز کو کل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور بیڑا غرق اسی سے ہوتا ہے ہمارا کہ میرے پاس ایک جز ہے، میرے پاس ایک جز ہے، میرے کو کام کیا تو ایک جز ہے میرے پاس.
لیکن ہمارا حال جو ہے مجموعی طور پہ یا عام طور پہ یہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ واقعہ نہیں ہے وہ ایک ہاتھی اور 6 نابینا حضرات پر. کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ 4 نکات ہیں بس، اس کے علاوہ اسلام میں کچھ رکھا نہیں ہوا. یہ 4 آپ کے پاس ہوں گے، 2 میرے پاس ہوں گے، ایک کے پاس ہوگا، فلانے کے پاس ہوگا. تو میں گزارش کروں گا اس فورم کے اوپر اگر ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے تو لوگ اپنا پرسپیکٹیو، اپنی ان پٹ دیں. جس وقت میں یہ کہوں گا نا کہ میری ان پٹ نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے، یہ آپ سب بکواس کر رہے ہیں بیسیکلی. ان ادر ورڈس، جیسے کہ ایک شخصیت، میں اس کی مثال دوں آپ کو، میں کسی کا نام نہیں لیتا کبھی بھی، جب ایک صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور وہ انٹرویو ان کا ہوا کہ جی آپ نے جو قرآن کی تفسیر فرمائی ہے، قرآن کی تفسیر، اس میں علماء کرام کو کچھ اعتراضات ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں اس بارے میں جو بھی شخصیت ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا جی کہ میں تو وہی تفسیر کی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جس کو مجھ سے اعتراض ہے اس کو اللہ سے اعتراض ہے. یہ رویہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، معذر کے ساتھ رویہ ہم سب کا. اس رویے کے اندر 2 چیزیں جو ہم نے ایک اندھے نے وہ دیکھی تھی نا، وہ اس کی سونڈ، اس کی ہاتھی کی، کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے، مگر یہ ہاتھی دیوار کی طرح کا ہوتا ہے. لیٹس کیپ اٹ اوپن. اور ہم اپنے رویوں میں اور الفاظ میں بھی یہ چیز لے کے آئے کہ یار میری ان پٹ یہ ہے، تو میں نے ان پٹ اپنی دے دی. اور میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں کہا میں سب سے بڑا ہو گیا کرسی پہ بیٹھ کے، میں نے بول دیا ہم سب ان پٹ دیں. لیٹس چینج دس ایٹیچیوڈ. ہمارے گھروں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. یہ عدم برداشت گھر میں شروع ہوتی ہے. تم کو میں نے کہہ دیا نا، ہم اپنے سائز کی بنیاد پہ بچے سے کام کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ بڑا اچھا ہے اور میں ایک اچھا پیرنٹ ہوں، بچے میرے کنٹرول میں ہیں. گویا کہ وہ انسان کا نہیں، کسی گدھے کا بچہ سے میں نے کنٹرول کرنا ہے اس کو. میں نے یہ کنٹرول سسٹم جو ہے نا اس پہ رہتے ہیں ہم عادی ہو چکے ہوئے ہیں. لیٹس کیپ اٹ اوپن، لیٹس کیپ اوپن اسٹیٹمنٹس، لیٹس ایوری باڈی کنٹریبیوٹ ٹو سم تھنگ ان دیئر اون وے. سوری جی، اب آپ کی باری ہے. سوری، بہت انتظار کروایا. آپ نے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آج کے تقاضوں کے مطابق، حالانکہ اس نے 16 سال کے بعد مطلب فارغ ہونا ہے ایجوکیشن سسٹم سے، اور اس وقت جا کے مطلب اس وقت جو تقاضے ہوں گے پتہ نہیں کیا حل ہوگا ان کے بارے میں. تو آپ اس کا کچھ حل پیش کر دیں گے؟ یا مطلب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا، بات پیش کرتا ہوں. جی فرمائیے. میں نے لمز یونیورسٹی لاہور میں، وہاں سے میں نے پڑھا تھا. جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ میں کمپیوٹر سائنس میجر تھا، لیکن وہاں پہ تقریباً ہمارے آدھے جو کریڈٹ آورس تھے، آلموسٹ مطلب آدھے کریڈٹ آورس کن چیزوں میں مطلب لگ رہے تھے، پولیٹیکل سائنس، فلاسفی، سوشل سائنس، ہسٹری، اس طرح کی چیزیں، فرینچ اور وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، وہ مجھے پروفیسر تھے اس زمانے میں، بعد میں ڈین بھی بن گئے تھے، اس زمانے میں ڈین بھی تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ مطلب کہ ابھی لمز کا یہ حال ہے، لمز کے جو گریجویٹس ہیں ان کی اتنی ڈیمانڈ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کتنی ڈیمانڈ ہے، کوئی بھی ادارہ ان کا تقریباً مقابلہ نہیں کر، مطلب بہت کم ادارے جو مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ابھی اگر لمز اپنے نصاب بدل دے اور جو کمپیوٹر سائنس میجرز ہیں اگر وہ سارے کے سارے اپنے مطلب چلے انگلش ضروری ہے، کمیونیکیشن اسکلز یہ تو ضروری ہیں سب کے لیے، جی جی، لیکن 95% وقت وہ اس چیز پہ لگائیں جو ان کا میجر ہے. اکنامکس والے بھی اس طرح کریں تو پھر لمز والوں کی ویلیو کام ہونا چاہیے. اب یہ 50% وقت اس پہ لگا رہے ہیں اپنے اسپیشلائزیشن پر، 95% وقت لگائیں گے اس پر، پھر کیا حال ہوگا؟ تو وہ تو آسمان میں پہنچ جائیں گے. ابو نے کہا کہ نہیں، پھر وہ نیچے پہنچ جائیں گے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ابو نے کہا کہ انہوں نے امریکہ وغیرہ میں پڑھا ہے، وہاں سے PhD کیا ہے، MIT سے انہوں نے پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے نصاب بنایا ہے امریکہ میں بھی اور یہاں پہ بھی، کیونکہ جو شخص ایک ہی چیز میں محدود رہتا ہے تو وہ ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا ہے، وہ کریٹیو نہیں ہوتا ہے. جو لمز سے گریجویٹس ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی اگر وہ صرف اور صرف ایک چیز پر فوکس کریں. وہ they will be like everybody else. They will not have creative minds. And they need to have creative minds. They have to have agile minds. And that comes with the ability to expand their horizons. And in order to expand your horizons, you have to be forced to study. If a person wants to study them, philosophy and political science, that's great. But most people don't. Most people come with the same mindset that I'm going to be a computer scientist, whatever. I'm going to study that. Somebody has to tell them that no, you have to study this, you have to study that. You have to take a certain amount of these humanities courses. That was his explanation. And as time went on, by the time I graduated from London, I realized that what the wisdom was behind those things. I just wanted to add that. نہیں آپ صحیح کہہ رکھیے، لرننگ میں ڈائیورسٹی جو ہے نا یہ انسان کو ویل راؤنڈیڈ کرتی ہے. یعنی کہ میں حیران ہوا کہ ہمارے ایک دوست امریکہ پڑھنے کے لیے گئے، وہ UT آسٹن گئے،
اور انہوں نے بتایا جی کہ مضمون کیا تھے. میجر ان کا اکنامکس تھا اور شادی کے ساتھ مضمون تھا, اور ایک مضمون تھا ان کے پاس پنجابی لٹریچر. میں نے کہا پنجابی لٹریچر پڑھنے تو امریکہ چلے گئے, پیسے خرچ کرتے. اس نے کہا ڈائیورسٹی ہوتی ہے, ہمیں ایسے ڈائیورس مضمون پڑھنے پڑتے ہیں اور ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ بات تو درست ہے. اور میں ویسے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا, منطق بھی پڑھانا اور فلسفہ بھی اور تاریخ بھی, یہ آپ کے اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں ہے, لیکن ہمارے مدارس میں بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے. کبھی نصاب کھول کے دیکھیے, بڑا ویل ڈیزائن نصاب ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, تو یہ ڈائیورسٹی ہمارے یہاں ہے. یونیورسٹی میں تو اب امریکہ لا کے ڈالی ہے نا, ہم تو شروع سے ہی کام کرتے آ رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں آپ کی بات کو لے کے کہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نظام کے نظم کے اندر یہ چیزیں شامل کرنی ہیں شخصیت کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے. تجویز آپ نے جو مانگی کہ کیسے ہوگا, دیکھیے اگر تو یہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ 30 سال کے بعد کیا ہوگا, لیکن دو چیزیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ جو انسانیت کے اور کردار کے اور دین کے اصول ہیں وہ تو قیامت تک وہی کے وہی رہیں گے, کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. وہ سکھائے ہی جائیں گے, وہی سکھائے جائیں گے اور قیامت تک وہی سے ویسے وہ صحیح رہیں گے. تو ایک ہمارے پاس ایک ایج تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر مورلز بدلتے رہیں, معیار بدلتا رہے, سوسائٹی اوپر نیچے ہوتی رہے, ہمارا معیار وہی رہے گا. تو ہمیں یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ 30 سال کے بعد بھی ہمارے اسٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز وہی رہنی ہے, معاشرے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونی. دوسری چیز یہ کہ باقی اکیڈیمکلی یہ مجبوری ہے کہ ہم موجودہ طور کے اوپر جو موجود ہے وہ پڑھائیں, جیسے بھی اب کیا کریں, اور آئندہ کے لیے اس پہ بات ضرور کریں. اس پہ اتفاق نہ کر بیٹھے کہ سب کو ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ چلے اگر ایسا کر لیں گے تو ہم کم سے کم سال اور سال تبدیل تو کر لیں گے نا. سال ہر سال تو یہ چیز نہیں پڑھائیں گے, پھر کم سے کم اتنا تو ہم ضرور کریں نا کہ ہم ہر سال تو کم سے کم ری تھنک تو کریں اس کی کانٹینٹ کو, اپنے کورسز کو. ورنہ مکمل تو کوئی بھی جانتا نہیں اللہ کے علاوہ کہ کیا ہونے والا ہے 30 سال کے بعد. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا صاحب, یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہمیں یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا 30 سال کے بعد, لیکن شاید تھوڑا سا قریدے ان کو پتہ تو ہے, شاید پتہ ان کو کیا ہونے والا ہے, کیونکہ اگر وہ پلان کر رہے ہیں اور ان کے پاس وہ ڈومیننٹ پاور بھی ہے اس کو انفورس کرنے کی, تو میرے خیال میں دے ہیو سم آئیڈیا کہ کیا ہونے والا ہے 30 سال کے بعد. سر میں اس بات پہ تھوڑا سا آگے بڑھوں جی. کہ انہوں نے اس وقت امپاورمنٹ کے بارے میں سوچا تھا, جیسے میں نے کہا انہوں نے اپنے ایجوکیشن فیس کو جیسے انہوں نے جدت کے ساتھ لے کے جاتے گئے کہ انہوں نے 1950 میں وہی کریکولم نہیں پڑھایا جو ایج آف پرسیکیوشن کا تھا. انہوں نے کہا ناؤ وی آر ان اے اسٹیٹ آف امپاورمنٹ, وی نیڈ ٹو ری ڈیزائن آور کریکولم فار دی ایج آف امپاورمنٹ. دین ان 2000 the guy Mendel brothers, they sold off their business for $3 billion and said نہیں یہ ہمارا کام ایسا کرنا. We have to now spend all of our money in getting ourselves into that position, age of empowerment کے بعد اب age of dominance کے اندر ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے. اب ہمارے پاس وہ نوبل laureates بھی ہو گئے ہیں, اب ہمارے پاس اسرائیل بھی آ گیا, وہ سیکیور بھی ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے گریٹر اسرائیل اور اپنے فردر پروجیکٹ اور زائنزم کو بڑھانے کے لیے ہاؤ کین وی ہیو کالونیز آل اوور دا ورلڈ ان دی عرب ریجن ایوری. تو بیسکلی اب ہم نے اس کے اوپر سولوشن سوچا تھا. عابد بھائی ٹاک ٹو می اباؤٹ اس کو. آئی ٹولڈ ہم رائٹ اوے واٹ یو سیڈ رائٹ ناؤ کہ first work on a teacher training academy, first work on the visions, and then whatever you open وہ تو پھر اس کو بہت آرام سے ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ اگر پریکٹیکل سولوشنس کی بات کی جائے تو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ گیٹ اپ سم تھنگ, اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ بھائی جیسے خواب کی بات ہو رہی تھی, خواب کے اندر میں ان کو بتایا تھا میرا خواب ایک تجدید اکیڈمی کے اوپر کہ ایوری اسلامک اسکول گیٹس ٹو اسپینڈ 6% آف دیئر ریونیو از R&D ایکسپینسز. وہ 6% ان کے لیے تھوڑا ہے لیکن اس انسٹیٹیوٹ کے لیے کافی ہوگا. وہ وہاں پر ٹیچرس ٹریننگ بھی کر رہا ہو, ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ وہ جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہو وہ کسی بھی اسلامک اسکول میں جائے, وہ وہاں پہ جا بھی رہے ہو, ساتھ میں وہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن پہ بھی کام ہو رہا ہو. جس طرح SATs ہے اس طریقے سے وہ ایک کورس کے اوپر آپ کو جا کر کے بتا دیں میٹریکولیشن یا O levels کے بعد کہ یہ ٹائم پیریڈ ہے, اس کے بعد اب وہ چاہے تو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلے جائے. فار ایگزامپل الفجر سے وہ ریفلیکشن میں ٹرانسفر چاہ رہے ہیں یا وہاں پہ لنکس میں ٹرانسفر چاہ رہے ہیں, تو کوئی اسٹینڈرڈائزیشن ہی نہیں ہے. تو کس طرح سے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوگا؟ کوئی معیار تو ہو کہ اس معیار کے اوپر. تو ہمیں کام معیار کے اوپر بھی کرنا ہے, ہمیں کام ساتھ ساتھ جو ہے وہ اساتذہ کے معیار کو بھی اپنے ایویلیویشن کرنی ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تو اس کو اگر کسی کے پاس سرٹیفکیشن ہے, جیسے آج اسلامک فائنانس میں ہو رہا ہے, ہم نے اس پہ کام کر لیا تھا. سوری ٹو کٹ یو. عمار صاحب ان کو وہ ایک NCIS ای میل کر دیجیے کاپی اس کی. ٹھیک ہے, تو آپ کو بھیجوا دیں گے, اس کو آپ دیکھ لیجیے. ہم نے بنایا تھا 6 سال پہلے. I was laughed out of the schools at that time. تو آپ کو لے لیجیے. اب
शायद माहौल बदल गया हो, आप But the कुछ thing काम is that, again, what we have to work on today is standardization. What we have to work on today is long-term thinking. What we have to think about is what our scholar who's going to be coming out of the system is going to be at 2030, 2035. Because that is the time for which we are actually planning. And 2030 is going to be a different world altogether. Muslim dominant, जो यूरोप के अंदर मुस्लिम डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुके होंगे, हमारी जो साउथ एशिया की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, अमेरिका की बहुत हद तक इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड कम हो चुकी होगी. ये सारे डायनामिक्स हमारे सामने है. क्लाइमेट चेंज की क्या पोजीशन होगी, ऑल्टरनेट एनर्जी की कितनी एम्फेसिस होगी, और इसके अलावा फार्मिंग की कितनी डिफरेंट टेक्निक्स होगी जो रिक्वायर्ड होंगी टू प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर 10 billion people. So I think all these things are right up on the wall and we are not looking at them. Somehow I feel all of us are avoiding the picture that is right in front of us, and we are somehow working on what is here right now, while everybody else is busy preparing for the worst. जी आप एक ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप इस पे एक डॉक्यूमेंट या पेपर तैयार कीजिए और वो लोगों के साथ शेयर कीजिए. मैंने भी कोई पेपर तैयार किया और दुनिया भर में वो गए और लोगों को उससे फ़ायदा हुआ और मुझे फीडबैक भी आया. जिनका फ़ायदा मैं करना चाह रहा था उनको तो फ़ायदा वैसे नहीं हुआ ख़ास कोई, लेकिन बहुत दुनिया को फ़ायदा हुआ. और मुझे ब्राज़ील से लेकर जापान तक जो है लोगों ने खतूत लिखते हैं और अभी तक पूछते हैं उस पर बात करके. तो मेरा ये ख्याल है कि ये फ़िक्र जो है हर जगह जाके आप बोल नहीं सकेंगे, कह सकेंगे नहीं. तो इसको आप लिखिए, इसकी ऑडियो फाइल बनाइए. एक रात पहली मरतबा ज़िंदगी में बात हुई रिहान साहब से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफ़र की कि इसकी सॉफ्टवेयर वर्जन, तो पता नहीं वो क्या होती हैं, बट कुछ होती होंगी, डेफिनेटली अच्छी चीज़ होती होगी, वो बनाइए ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके. मैं तो आधा से ज़्यादा काम जो अपना जो फ़ोन पे करता हूँ वो तो करता ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ को देखूँ. किताबें भी तो फ़ोन में ही हैं, उसको पढ़ लेता हूँ बैठ के. तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इन आइडियाज़ को असिमुलेट करके तो एक जगह पे लिखिए, और ताकि वो कुछ चीज़ बने और लोगों से शेयर कर सकें और आपको खुद भी उससे बड़ा फ़ायदा होगा. मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म अभी नेक्स्ट सेमिनार के लिए अगर कुछ आइडियाज़ हैं आप लोगों के पास, मौलाना साहब के पास, क्या होगा कि इसको कंटिन्यू करें. लेट से अगले महीने 5-6 हफ्ते बाद दोबारा इस तरह का सेशन हो, ज़्यादा फोकस हो फिर उसमें कुछ चीज़ें. मेरे ख्याल में जो रेहान साहब ने बात की है वो बड़ी वैलिड है कि लोग पहले अपने, चाहे वो पोर्टल अगर वो ऑनलाइन है या पोर्टल किसी एक डब्बे का नाम है, लेकिन बहरहाल अपने अपने जो काम और एक्सपीरियंसेस है वो लोग उस डब्बे में डाल दें, ज़ोर से उसको हिलाएं. और फिर वो हम जब शेयर कर लेंगे उन सब चीज़ों को कि मैंने आपका पढ़ लिया, मेरे से गुजारिश की कि आप लिखें, आपने कुछ अपनी इनपुट दी उसको आप कहीं लिखें, क्योंकि एक एकेडमिक तरीका यही होता है ना. ये जलसा तो नहीं हो रहा जहाँ पर ख़त नबूवत की बात होगी, हद तकरीबन से चला जाएगा, किताब पढ़नी पड़ेगी ख़त नबूवत के ऊपर, ये तकरीर काफ़ी नहीं होती है, जलसा नहीं हो रहा ना. ये तो एक एकेडमिक लोगों की मीटिंग है, तो उसमें लोग अपने पेपर प्रेजेंट करें, मेरा अपने अफकार प्रेजेंट करें. अगर आपको लिखना मुश्किल टाइम नहीं है तो आप एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और अब बात कीजिए, और फिर एक दूसरे के साथ जैसे इसकी कोई मिजाज बनेगा वो शुरू करेगा, और फिर 2-3 महीने बाद जब हम कहेंगे नहीं अब वक्त अब राइप है कि अब एक में से 1 या 2-4 लोग आएँ और वो अपना एक फ़िक्र जो है वो सामने रखें. और जिस तरह आज मैंने तीली लगा दिया ना, एक अब पेट्रोल फेंकें उसके बराबर करें काम. मेरा ख्याल में ये नेक्स्ट एक्शन जो आप फरमा रहे हैं, ये नेक्स्ट एक्शन ये हो कि लोग अपने अपने इनपुट को डॉक्यूमेंटेड तरीके के साथ एक जगह पे इकट्ठा करें, ताकि मैं आप सब लोगों की चीज़ों को पढ़ लूँ और आप भी कुछ पढ़ लें. अगर आपका वो मजमून दिलचस्पी का है मेरी तरफ से वो आप पढ़ लें, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जाने और वही बात है कि रीइन्वेंट ना करें चीज़ों को बैठ कर. ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट एक्शन तो ये होना चाहिए. अगर कोई उसमें यह कि हर आदमी आज़ाद है, कोई करना चाहे करे, कोई करना ना चाहे ना करे, कोई मसला नहीं. अच्छा यार भाई कि इनके जो क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन ना वो कंसोर्शियम्स के थ्रू बनती है. जैसे इस्लामिक मॉडल में अगर देखें तो अमीर होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में देख लें, खुलफा राशिदीन के टाइम में देख लें या ताबईन के टाइम में देख लें, तो वो अमीर सेट करते थे और सेट करके काम होता था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया से रुखसती हुई तो उस वक्त क्यों उसमें डिले हो रही थी, क्योंकि वो अमीर डिसाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन लेने थे. सो दे वर टेकिंग टाइम टू डिसाइड अमीर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट एक्शन शुड बी द अमीर ऑफ दिस जमात. फिर उसके बाद यानी एक्शन प्लान में जो जैसे शेख साहब ने कहा कि अपने मॉडल प्रेजेंट करें,
بیکاز ایک اگر آپ کو شفٹ کرنا ہے اسکول سے تو کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو اسٹینڈرڈائز ہو, یعنی ایک اپروو کریں. آفاق والوں نے بہت کام کیا, جس نے کیا ہے وہ بکس اکٹھی کی جائیں. اپنا عاصم بھائی نے بہت کام کیا ہے ریفلیکشن میں, جنریشنز میں کام کیا ہے. ان کا کریکولم لے کر آئیں, کیا لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے. ایک ایسا کریکولم بنا دیں کہ بھائی یہ ایک ہمیں لگ رہا ہے, اور شورا ایک قائم کر لیں کہ بھائی مشورے کے ساتھ سب اس پہ ایگریمنٹ کنسنسس کر لیں. کہ آپ چاہتے ہیں کہ کام پھر نہ ہو, کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو سکے کام. نہیں سر, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیخ ہاشم احمد انہوں نے شروع میں کیا تھا, وہ بہت انفارمل کام کر رہے تھے, تو انفارمل ہوا تو کام کچھ عرصے تک ہوا ہی نہیں. میں ایکسپیرینس کے بیس پہ بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے اس کے بعد ایک ٹیم بنائی, اور شیخ ہاشم واز امیر آف دیٹ ٹیم, اینڈ ہی واز ڈوئنگ اٹ, ہی ہیز بین ڈوئنگ اٹ ماشاء اللہ. تو یہ میں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے سمجھ میں آتا ہے, اور ہم تو اپنی لائف میں جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے امیر نہ ہونا تو بڑا پرابلم ہے. اگر ڈیسائیڈ کر لیں ہاں آپ امیر ہیں, پھر امیر کی ضرورت نہیں ہے نا میرے بھائی. اس وقت تو ہم اس اسٹیج پہ جانا چاہ ہی نہیں رہے, کسی اس میں 4 لوگوں کے علاوہ کسی نے اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا نا. تو ہم کسی آدمی کو تو نہیں چاہتے مجبور کریں کہ نہیں اب آپ اس پہ اپنا نام لکھوائیں اور آپ کل کو آئیں, ورنہ جو ہے ہم آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرا دیں گے. یہ بھی تو ہر آدمی سن رہا ہے, لوگ بول رہے ہیں اور لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے اپنے انپٹ دے رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا اس کو اوپن رکھیں. اس کو ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ زندگی بھر یہ انفارمل رہے گا, لیکن آپ کا تجربہ اپنا ہے, اور سیریس سسٹم بات آپ نے کچھ اور کیا ہوگا, میں نے کچھ اور سسٹم بات کیا ہے. اور میرا تجربہ پچھلے 20-22 سالوں کا یہی ہے کہ بہت سے فورمز بنتے ہیں, ان کو جب تک انفارمل رہے, لوگ جو کنٹریبیوٹ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہوتے, تو بجائے کہ ان بیچاروں کو embarrass کیا جائے کہ بھی آپ دوبارہ آئے نہیں, پھر کہاں چلے گئے تھے, تو دیکھیں تھوڑا سا چلے تو صحیح, تھوڑا سا تو پکنے دیں, تھوڑی سی ہانڈی, پھر اس پہ کچھ مسالہ ڈالیں کہ بھی ٹھہر جائے. کریں گے ضرور, ظاہر ہے کہ آرگنائز کرنا چاہیے, لیکن ابھی نہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے, باقی آپ مشورہ کر لیجیے, میرا ابھی نہ کیجیے ایسے. میں تھوڑا سا ماشاء اللہ بات جس طرف چل میرا احمد افنان ہے, میں جامعہ رشید سے منسلک ہوں, فتوے میں بیٹھتا ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, دوپہر کو بزنس دیکھتا ہوں اور لابی کرتا ہوں. بات جہاں تک چلیے بہت اچھی ریحان بھائی نے جو پٹ اپ کیا اور عثمان بھائی نے کو آگے کیا کہ there should be a portal some kind of consensus on this issue کہ ایک یعنی ہماری یونٹی ہو جائے اسلامک اسکول, کیونکہ اب اسلامک اسکولز اپنا تشخص منوا رہے ہیں. اس میں ممکن ہے الٹیمیٹ گول یہ ہو کہ کبھی ہمارا جا کے اسلامک اسکولس کا ایک بورڈ بن جائے, جیسے وفاق المدارس ایک بورڈ ہے, یا ایکریڈیشن بن جائے, جیسے آفاق بھی ایکریڈیشن وغیرہ کرتا ہے. ہمارا الٹیمیٹ گول یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھیں. پورٹل جب بنے گا تو کہ اسکول ہے اسلامک اسکول, اب 2 چیزیں, اسکول اسٹینڈ فار ماڈرن ایجوکیشن, پراپر دینی ایجوکیشن فل وہ نہیں ہے. اسلامک اسٹینڈ فار اسلامک پرنسپلس کے نیچے ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اسلامک پرنسپلس کے نیچے ہونے کے لیے اس کو کس کے لیے ڈیسائیڈ کون کرے گا دس تھنگ از اسلامک اور دس از ناٹ اسلامک, یا یہ بات کرنا کہ فیوچر تقاضے کیا ہوں گے. اس میں جو واضح پتہ لگ رہا ہے کہ بہت فار فیچ فیوچر کے تقاضے دیکھنا بہت مشکل ہے. کل میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ what would be the social media and the data fusion power of 2014, تو اس میں بہت ڈائیورس ایکسپرٹس کی رائے تھی, وہ نیکسٹ ایئر کبھی نہیں بتا سکتے. تو قرآن سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ اگر ہم دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے بہت بڑی بات ہے. وما ارسلناک رسول الا بلسان قوم, اللہ کہہ رہے ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا کرنٹ لسان یعنی کرنٹ میتھڈ اور کرنٹ چیز کو جانتا تھا. اگر کرنٹ کو ہم جان جائیں اس تقاضے کو پورا کرنے کی بھی بڑی بات ہے, یا نیئر فیوچر. اس میں یہ ہوگا کہ ایک پورٹل جیسے ہوگا اس میں ہر آدمی کنٹریبیوٹ کرے گا, ایجوکیشنسٹ, لاجک والے, علماء, مفتی, ایوری تھنگ, ہر ایک اپنی کنٹریبیوشن کرے گا. لیکن اسلامک جو پہلی چیز ہے اسلامک اور اسکول, اس میں جو ڈومیننٹ فیصلہ ہوگا وہ عالم کا ہوگا. اس کی 2 مثالیں میں آپ سے دیتا ہوں. قرآن نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں اس طرح, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے, فرشتے گواہی دیتے ہیں, علماء گواہی دیتے ہیں, علم والے یعنی علم سے یہاں علم شریعہ مراد ہے, وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو سوال یہ ہے کہ علماء کو اللہ کے ساتھ کیوں جوڑا؟ جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو کافی ہے. معنی یہ ہے کہ اولو العلم گواہی دیں گے اور دین کی ہر بات میں علماء کی رولنگ فائنل ہوگی, اس کے نیچے سب کی رولنگ ہوگی. دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, کہ جو مضبوط علم شریعت والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. یعنی جو آیت قرآن میں بات ہی چل رہی تھی سورہ آل عمران میں کہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں, جن کا واضح معنی پتہ نہیں ہوتا, جیسے الف لام میم کا فایا انسان ید اللہ وغیرہ. تو اس میں جو راسخ علم والے وہ کہیں گے ہم اس پر اس طرح ایمان لائے, باقی لوگ ان کو فالو کریں گے کیونکہ وہ راسخ فی العلم شرع نہیں. تو جو اسلامک چیز ہے اس میں تو کسی ایسے علماء کو یعنی جو بورڈ بن جائے پورٹل, یہ بہت اچھا, اس کو پریکٹیکلی کر لینا چاہیے.
اس میں ان کی رائے کو دیکھا جائے اسلامک یہ چیز ہے یا نہیں ہے. آپ فائنل بتائیں. جب علماء ایسے ہوں گے وہ ڈائنامک علماء ہیں, وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی جانتے ہیں, انہیں کو رکھا جائے گا. یہ جو آپ نے بات کی کہ انچینجنگ پرنسپلز اینڈ چینجنگ پرنسپلز, تو اس کو اگر ہم فقہی اصطلاح میں کہیں تو اٹ مینس نص اور مجتہد فیہ مسائل, یعنی وہ مسائل جو ٹیکسٹ قرآن حدیث میں آگے دے آر انچینجیبل. وہ مسائل جو قرآن حدیث سے ایکسٹریکٹ کر کے دور حاضر کے مطابق علماء مجتہدین نے نکالے, وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. دے آر انچینجیبل پرنسپلز. اس میں یہ فیصلہ کون کرے گا کہ دس از دا چینجیبل پرنسپل آف اسلام, دس از دا انچینجیبل پرنسپل آف اسلام, اینڈ انچینجیبل ٹو واٹ ایکسٹینٹ. یہ سارے عالم مفتی ہیں, مجتہد کے سوا کوئی کر نہیں سکتا, کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. اس کے نیچے پھر جو شورا بنے گی اس میں ہر ایک اپنی رائے پیش کرے گا کہ میرے خیال میں ماڈرن ٹرینڈس یہ ہیں, فیوچر ٹرینڈس یہ ہیں, ایجوکیشن کے, سائیکالوجی کے, ایوری تھنگ کے. اس کو ڈیسائیڈ کر کے ایک بہت اچھی صورت بن سکتی ہے جو رہنمائی ہوگی تمام اسلامک اسکولس کے لیے. اس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی جائے کہ جو اسلامک اسکول اپنا ڈفرینٹ وے لینا چاہتے ہیں جزوی چیزوں میں وہ لے سکیں. جیسے اب جو ماڈرن آئی بی سسٹم آیا, عابد بھائی نے انٹروڈیوس کرایا تھا, کیمبرج کے بعد جو آ رہے ہیں, آپ سب حضرات کو ماشاء اللہ پتہ ہوگا. آئی بی سسٹم جو سوئٹزرلینڈ بیسڈ ہے, اس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے. اس بورڈ سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرا رہے ہیں. آئی تھنک دیر 2-3 schools only working on IB system. کراچی میں, this one کراچی. تو اس میں ایک فلیکسیبلٹی رکھی گئی کہ کوئی آدمی اپنے موڈ کو, اپنے ریلیجن یا اپنے کلچر کو ڈالنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے آ جائے اینڈ یو کین ڈو دس. تو اس میں ایک پورٹل ایسا ہو جو ابھی تو مشاورت ہی ہوگا. امید شبیر والی بات تو بہت ہو سکتا ہے اللہ کر دے, لیکن ہو سکتی بعد میں. ابھی تو یہ مشاورتی بات ہوگی, لیکن اس میں یہ بات فائنل کر دی جائے کہ کس آدمی کو کس چیز کا اختیار ہوگا, who will do the which word rules. اس کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ادارے آ جائیں. مثلا یہ طے کرنے کے لیے کہ دس از اسلامک اور ناٹ اسلامک, دس از اکارڈنگ ٹو نیڈس آف اسلام اور ناٹ. اس کے لیے ہم کوئی انسٹیٹیوشن لیں. ایک آدمی ایک مفتی بھی نہ ہو, انسٹیٹیوشن پوری ہیلپ کرے گا. اس ایسے انسٹیٹیوشن جن کے پاس ایسے ڈائنامک علماء ہیں, انسٹیٹیوشن ہمارے پاس اشرفیہ ہے, دارالعلوم ہے, جامع رشید ہے کراچی میں, یہ پورے انسٹیٹیوشن ہمیں اس میں ہیلپ کریں گے. چونکہ برڈن ایک آدمی پر نہیں آئے گا, تو یہ بہت اچھی صورت مل جائے گی میرے خیال میں. وی شوڈ پریکٹیکلی گو فار دس. حلال سرٹیفکیشن والے ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے کھڑا کریں ہاتھ. ہمارے پاس مفتی صاحب ہے ایک حلال سرٹیفکیشن والے, ان سے کروا لیں گے. کیوں مفتی صاحب تو ظاہر میں اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر شریعت بورڈ ہو اس کے اوپر تو اس پہ دو رائے نہیں ہے, کوئی بھی رائے ہونا چاہیے. ابھی ان پٹ کو آنے سے پہلے پھر کو دیکھ بھی لیں گے کہ آیا کیا ہے, آ تو جائے. سوری جی عابد بھائی, یہ میرا خیال تھوڑا یہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کس ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں. بچوں کے پرائمری کی بات کر رہے ہیں, سیکنڈری کی بات کر رہے ہیں, یا آگے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ میرا خیال ہر ایج گروپ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو تو انسان بنانا ہے, اس کے بجائے کہ آپ ماڈرن تعلیم اور اسکلس کی بات کریں. یہ اگر تربیت چھوٹے بچوں کی آپ نہیں کرتے 8-10 سال تک, تو وہ بچہ انسان نہیں بنے گا, جو میرا خیال اس وقت جو سچویشن ہے. تو یہ ویسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو آنکھ بند کر کے ان کے سسٹمز کو کوڈ کریں اور اس پہ چلے, میرا خیال اس میں بڑی احتیاط. عابد صاحب نے جو کام کیا ہے ایک اس حوالے سے, آپ میں سے کتنے حضرات نے وہ دیکھا ہے, لیکن اگر نہیں دیکھا تو امیر تو جماعت کا بات ہے, میں تو غریب ہوں جماعت کا, میں چلا جاؤں گا یہاں سے. تو اس لیے وہ میرے خیال میں کہ ایسا بھی تقریر رکھی جس میں جو موجودہ لوگ ہیں اور کچھ اور لوگ بھی جو ہیں. عابد صاحب کا جو کہنا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے فرام دی ایجوکیٹرز پرسپیکٹیو, اس میں میں کریٹرز پرسپیکٹیو, اور میرا اس میں ایک بدعت ہے کہ فرام یور پرسپیکٹیو دیٹ دس از دا کریٹر پرسپیکٹیو. تو وہ اپنا پریزنٹیشن جو ہے وہ ضرور دیں, اور میں نے وہ دیکھی ہے اور میں نے پڑھی ہے پوری تفصیل سے. تو جو کریٹرز پرسپیکٹیو میں تعلیم ہے آج کے دور کی ضرورت کس طرح ہونی چاہیے, اور وہ کریٹرز کا پرسپیکٹیو ہے ان ہز پرسپیکٹیو, تو وہ ضرور دیکھیں. اور اب اپنی بڑی ویلڈ چیزیں, میں نے خود بھی بہت سی قیمتی چیزیں اس میں سے لی ہیں جو انہوں نے کام وہ کیا ہے, اس کو ضرور کیجئے. آپ لوگ تو مقامی ہیں, آپ جب چاہیں مل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, اکٹھا ہو سکتے ہیں, ہفتے میں صحیح, ہفتے بعد مہینے, جب بھی چاہیں ہو سکتے ہیں, وہ ضرور دیکھیے. تو اس پورٹل جو ہے نا, اس میں ویسے بھی میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں ویسے آپس کی بات ہے, یہ اسلامک کا جو ایڈجیکٹیو ہے نا ہر چیز کے ساتھ, مجھے اس سے بڑا سخت اعتراض ہے. اسلامک اسکول اور اب تو لاہور میں اسلامک شہد خانہ بھی بن چکا ہوا ہے.
اور بہت کامیابی سے وہ چل رہا ہے کیونکہ وہ اسلامک شہد خانہ ہے. کراچی میں یہاں پر بھی ہے شاخ اس کی. اچھا اسلام آباد میں دیکھیے جیسے میں نے وہاں پہ شہد اسلامی شہد خانہ ہے. اور پچھلے یہ مجھے تو موقع نہیں ملتا نہ مجھے شوق ہے کوئی خاص میڈیا کے اوپر جانے کا، لیکن ایک پچھلا اشتہار آیا تھا اسلامک موبائل فون کا. وہ ایک اسلامک فون ہے، اس میں بجائے خاص طرح کی بیلیں ہیں اور اذان ہوتی ہے بار بار، چنانچہ وہ ایک اسلامک موبائل ہے. تو یہ ایگزیکٹو اس طرح ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. اس کو ہم ایک ایجوکیشن کے شیئرنگ کا پورٹل نام رکھیں تاکہ اس میں غیر مسلموں سے بھی آنے والا کوئی مٹیریل اگر مفید ہے ہمارے لیے تو اس کو ہم لے لیں، مفتی صاحب سے فلٹر کروا لیں، حلال سرٹیفکیشن کروا لیں مفتی نجیب صاحب سے، اور اس کو اس میں ڈال دیں. ہم اس کو محدود ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کو ایجوکیشن پہ رکھیں. سارا علم اللہ کا علم ہے، اس کو ڈال دیں اس پہ. یہ اس کو نام رکھی مت یہ آپ اسلامک اس کو. لیکن نام تو بالکل نہیں، یہ تو بات صحیح، نام نہیں ہونا چاہیے اس کو. بٹ we should have the goal in our mind all the time. بالکل ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہاں جو لوگ جمع ہیں ہم ایک خاص پرسپیکٹیو میں جمع ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، اور تربیت آف مدینہ ان دا ماڈرن ایرا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ تربیت بھی پھر 2-3 قسم میں ہو جاتی ہے نا. ایک میرے خیال میں، ان کے خیال میں، ایک آپ کے خیال میں، ہم سب کے خیال میں، تو کس کا خیال ہے؟ تو اس لیے نام پورٹل کو تو بہت اوپن رکھنا چاہیے. بہت اچھا ہے اگر ہم دنیا کے اور دوسرے ایجوکیشنسٹ لوگ سے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے بھی ہم استفادہ کریں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر پورٹل کے، ہر پلیٹ فارم کے کچھ نہ کچھ بیسکس اور آبجیکٹیو جو ایڈمنس ہوتے ہیں اس کے آگے نام آپ کہیں نہ کہیں وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. آئی تھنک شیخ صاحب اس پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. اسلامک اس لیے کہ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم اسلامک کے نام سے کریں. انٹرپرینورشپ ایک لیٹسٹ فیلڈ ہے، آج کل بز ورڈ ہے. آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی انٹرپرینورشپ کی بات کر رہی ہے، ہر جگہ پہ یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا جتنی لیٹسٹ بکس ہیں نا وہ اسلامک ساری چیزوں کو ریپر اپنا چڑھا کے اپنے پرنسپل بنا کے لے کر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں یہ کتنے اچھے کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، مسلمان نہیں ہے تو ہم سے اچھے ہیں. مطلب وہ ہمیں کہہ کے نا ہماری چیزیں اور چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ ہم سے اچھے ہیں. ہم اگر اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں اسلامک آ بھی جائے تو کوئی ہارم نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ اچھا ہے ماشاءاللہ کہ جس سے مستفید سارے ہوں، لیکن جو فارنرز ہیں نا وہ مسلمانوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی نا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ والے نہیں ہے. چلیے اس پہ ٹاس کر لیں کوئی بات. ایک بات تو میں اس لیے ایگری کروں گا جو شروع میں بات ہوئی. عابد بھائی نے مجھے ایک سرٹن اسکول سسٹم کا بہت مشہور یو ایس کا کریکولم دکھایا. تو اب ٹل ایج میں عابد بھائی کی بات سے اس پہ ایگری کروں گا کہ گریڈ 5 تک میں انہوں نے گریڈ 5 چھوڑے کنڈر گارڈن میں بھی اتنی زیادہ انہوں نے سٹیل کانسیپٹ بچوں کو دیے ہوئے تھے، اتنا کچھ روٹ لرننگ کا دیا ہوا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ایتھکس کی سائڈ کی ڈیولپمنٹ کے بجائے وہ آپ اس کو ایک مولوی بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس ایج پہ جب اس کو فرشتوں کا نہیں پتا، جب اس کو وحی کا نہیں پتا، جب اس کو قرآن کی حیثیت کا نہیں پتا، اس کو الہامی اور وحی کا فرق نہیں پتا. وہ اس وقت آپ نے اس کو اتنا کچھ روٹ لرن دے دیا کہ وہ جب اس کا کیوریس اور کریٹو مائنڈ جس وقت اٹھنا تھا اس وقت وہ روٹ لرننگ کو وہ پوچھ رہے یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، چھوڑو یہ سوال مت کرو. کبھی اس نے کوئی سوال ایسا پوچھ لیا he resigns himself to the fact that has been given to him through book, and after that 5 grade کے بعد جب اس کا curious mind کا time بھی ہے تب بھی وہ he doesn't actually grow up because he just tends to limit himself to what is given in the textbook, and he keeps on taking that and he stops questioning religion, and that becomes the biggest taboo for him کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے فلاں okay now I can't question this. سو اس میں ریحان بھائی کی بھی بات آ رہی تھی جس کے اندر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس کو جب کوئی بھی اس کے ذہن میں فیتھ سے ریلیٹڈ کویشچن آتا ہے ہی ہیز ٹو ٹیک somebody as authority and he has to take that authority's word as a final word. So that kind of limits him because he knows اس کے ذہن میں کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں کہ یہ سوچ سکتا ہوں یہ نہیں سوچ سکتا. یہ بات سوری بظاہر میں ماڈریٹر بھی ہوں یہاں پہ بظاہر، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جو بات کرنی لکھ کے کریں آپ. ٹھیک ہے، آپ ان پٹ لکھ کے دیجیے، شریعہ کورٹ سے اس کو اپروو کروائیے، اس کے بعد پھر ہم اس کی بات سنیں گے آپ کی. اس طرح سے تو بہت سے افکار ہیں. میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ 3 دیر میں بول سکتا ہوں، کوئی نہیں بول سکتا. میرے پاس اتنا بڑا اسپیکر ہے، کسی کے پاس اسپیکر اتنا بڑا ہے ہی نہیں. اس لیے جی ریحان صاحب میں یہی دل میں میری آپ نے بات کھینچی کہ میری کثرت سے تعارف غائبانہ ان کے ساتھ ہے، لیکن آج ان کی زیارت بھی ہم نے کر لی ہے تو ایجوکیشن کی گناہ کم سے کم معاف ہو جائیں گے. السلام علیکم. میں کئی سالوں سے متمنی تھا ایک آدھ پہ آپ سے گفتگو، یہ شاید بات ہو بہت اشتیاق تھا کہ آپ سے ملاقات ہو. الحمد للہ آج بھی
آج جو موضوع رکھا گیا تھا وہ عابد بھائی نے اور مفتی نجیب صاحب بھی غالباً آئے ہیں، انہوں نے اس موضوع نے اور مجھے بےتاب کر دیا آپ سے کچھ استفادہ کیا جائے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شریک ہو رہا ہوں اور بحیثیت طالب علم 2-3 باتیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں میں یہ سوچ رہا تھا. دیکھیے کانٹینٹ پورٹل کا جو